من الدنیا والترغیب الی الآخرہ. سورۃ الہمزہ پر آ جائیں. دعویٰ لکھیں تزہید من الدنیا و اوصاف زر پرستان، سونے کی پوجا کرنے والے، مال کی پوجا کرنے والے، مع ثمرات، سورۃ التکاثر کے میں نے امتیازات لکھے، الہاکم التکاثر، اور دوسرا قبروں کی زیارت کرنے کا انداز. سورۃ العصر جو ہے اس کا لکھ لیں دعویٰ، سورۃ العصر اس کا دعویٰ. ترغیب ایمان و اعمال صالحہ، سورۃ العصر کے امتیازات ہیں زمانے کی قسم، اصول اربع کا ذکر. سورۃ الہمزہ جہنم کی آگ دلوں پر اثر کرے گی اور جہنم کی آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، اس پر لکھیں بیان مرض. یہ جو ہم نے سورت پڑھی تھی سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس میں توحید بھی تھی اور تزہید بھی تھی، تزہید من الدنیا. اب یہ جو صورتیں سورۃ التکاثر سے شروع ہو رہی ہیں، یہاں سے آخر تک تزہید من الدنیا اور توحید کا بیان چلتا جائے گا، دونوں مضمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، دو قبیلوں کے نام لکھ لیں سامنے، قریش کے دو قبیلے. نمبر 1 بنو عبد مناف، نمبر 2 بنو سہم. مولانا آپ جملہ مجھ سے سن لیں، کان میری طرف لگائیں. یہ جو دونوں قبیلوں کے آپ کو نام لکھوائے ہیں، ان کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا، مال پر فخر کرنے لگے. بنو عبد مناف نے کہا ہمارے پاس مال سے، نہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے. پھر آدمیوں پر آ گئے، تمہارے کتنے آدمی ہیں قبیلے کے، ہمارے کتنے آدمی ہیں. بنو عبد مناف کے آدمی زیادہ ہو گئے. مثلا بنو سام کے بندے تھے 500، عبد مناف کے ہو گئے 800. نے کہا ہمارے بندے زیادہ ہیں. عبد مناف نے کہا نہیں، ہمارے بندے لڑائیوں میں زیادہ مارے گئے ہیں، اس لیے ہماری تعداد کم ہے. آؤ چلو قبروں کو شمار کرو. جا کر قبروں کو شمار کرنا شروع کر دیا، اسی کا تذکرہ ہے. اس پر یہ سورت اتری. الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت کی ہرس نے. التکاثر، کثرت کی ہرس، مال زیادہ ہو، عمر زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، عہدے زیادہ ہو، ہر چیز کی کثرت، کثرت کی ہرس. حتی زرتم المقابر، یہ ہے بیان مرد. غافل ہو گئے ہو تم، جو تمہارے ذمہ فرض تھا اس سے غافل ہو گئے ہو، تمہیں غفلت میں ڈال دیا کثرت کی ہرس نے. تکاثر کا معنی لکھا ہے علماء نے، ہر چیز زیادہ ہو. حتی زرتم المقابر، اس پر لفظ لکھیں امتداد مرض. اتنا تمہارا مرض بڑھ گیا، اتنی بیماری بڑھ گئی، اتنی لمبی ہو گئی، یہاں تک کہ تم نے زیارت کی، قبروں کی زیارت کی. ایک تو وہ جو میں نے آپ کو شان نزول بتایا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. دوسرا معنی سنیں، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال دیا تم کو کثرت کی ہرس نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی، یعنی مر گئے.
نیچے لفظ لکھے یعنی مر گئے، مرتے دم تک تم نے تیاری بھی نہیں کی موت کی، اوپر لکھے مقابر پر اور تیاری نہ کر سکے، قبروں کی زیارت کی اور موت کی تیاری نہ کر سکے، قبروں میں جا پہنچے۔ کلا کلا ردیا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے مرتے ہی، تعلمون کے نیچے مرتے ہی، اس پر لکھے علاج مرض، علاج مرض، ان قریب تم جان لوگے مرتے ہی، ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا، سبحان اللہ، ثم کلا، اب یہ کلا ردیہ ہے، پھر یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، سوف تعلمون، کلا پہلا بھی ردیہ دوسرا بھی ردیہ، یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، غفلت میں تو نہیں پڑھنا چاہیے تھا، ثم کلا، پھر سن لو یوں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کثرت کی حرص میں آ کر غفلت تو نہیں کرنی چاہیے تھی، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے قبروں سے نکلتے ہی۔ فرق آ گیا کہ نہیں معنی میں مولانا؟ پہلے سوف تعلمون کے نیچے مرتے ہی، اب جان لوگے قبروں سے نکلتے ہی، زندہ ہو کر معاشر کے میدان میں، کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا بمانا حقاً، پکی بات ہے، لو تعلمون علم الیقین، اگر تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، اگر تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا، جزا محذوف سامنے لکھیں لما الہاکم التکاثر، جزا مقدر کون سی ہے؟ لما الہاکم التکاثر، اگر تم جانتے ہوتے جاننا یقین کا تو کبھی بھی تمہیں کثرت کی حرص غافل نہ کر سکتی، لما الہاکم التکاثر۔ لا ترون الجحیم، یہ الگ جملہ ہے، لا ترون الجحیم تخفیف وری، ضرور بھی ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، ثم لترونہا عین الیقین، ضرور بھی ضرور دیکھو گے تم اس جہنم کو دیکھنا یقین کا، عین الیقین مفعول مطلق ہے مولانا، من غیر لفظ ہی، لا ترونہا کا، ضرور بھی ضرور دیکھو گے تم اس جہنم کو دیکھنا یقین کا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور ضرور پوچھے جاؤ گے تم اس روز عن النعیم، نعمتوں کے متعلق، نعیم پر لکھے مالی و روحانی، مالی و روحانی، تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، خصوصاً قرآن کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے آپ کو علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین یہ لکھوا دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، سامنے جملہ لکھیں، اقوام عالم کی ترقی کے لیے اصول اربع، اقوام عالم کی ترقی کے لیے اصول اربع، جملہ دھیان سے سن لے سارے ساتھی۔ صحابہ کرام کی عادت تھی، دو صحابہ آپس میں ملتے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہیں سنا دیتے تھے۔ ہمیں تو قدر ہی نہیں ہے نا مولانا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا لو لم ينزل من القرآن سواها لکافت الناس، سارا قرآن اگر نازل نہ ہوتا صرف سورۃ العصر نازل ہو جاتی، قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه سورۃ لوسعتهم، اگر ساری کائنات کے انسان صرف اسی صورت میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں، غور و فکر کے لیے یہی ایک صورت ہی کافی ہے۔ عنوان کیا لکھوایا؟ اقوام عالم کی ترقی کے لیے اصول اربع، والعصر، قسم ہے زمانے کی، حضرت آدم سے لے کر آج تک، سامنے لکھیں جی، حضرت آدم سے لے کر آج تک تمام تاریخ انسانی گواہ ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک تمام تاریخ انسانی گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام کے تمام انسان، الانسان کا کیا معنی کیا؟ تمام کے، مولانا الف لام استغراق کے لیے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آپ کو یاد تو ہونا چاہیے تکمیل
اپنے آپ کو کامل کرنا، اکمال دوسرے کو کامل کرنا، الا الذین پر لکھے تکمیل، لیکن وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایک عقیدہ ٹھیک، نمبر 2 عامل الصالحات، اور عمل کرتے رہے نیک اعمال ٹھیک، یہ ہو گئی تکمیل۔ اور وتواصوا بالحق، اس پر لکھے مولانا اکمال دوسروں کو کامل کرنا، اکمال دوسروں کو کامل کرنا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے، بالحق، حق کی۔ ابن عباس نے معنی کیا بالحق بالتوحید، اد ابن عباس، جلدی کریں جلدی، میں کہوں گا تو آپ لکھیں گے۔ بالحق کا کیا معنی کیا ابن عباس نے؟ بالتوحید۔ حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے معنی کیا بالحق بالقرآن، حضرت قتادہ نے کیا معنی کیا بالحق بالقرآن، ایک دوسرے کو توحید کی تاکید کرتے رہے، قرآن کی تاکید کرتے رہے۔ نمبر 4 وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے صبر کی۔ صبر کے نیچے لکھیں استقامت علی الدین، استقامت علی الدین، اگر دین کے راستے میں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، خاندان قبیلہ کو مخالف، ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہے ڈٹ جانے کی، پکا رہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ۔ مجھے موضوع تو سنائے مولا ثناء اللہ، یار سارے نہ بولے، مہربانی کریں، بات مل جل جاتی ہے۔ مولا ثناء اللہ عنوان دسو، کیا لکھوایا میں موضوع، دعویٰ کیا لکھوایا؟ تزہید من الدنیا و اوصاف زر پرستاں ماں سمراد، دنیا کی پوجا کرنے والے، دنیا کے لالچی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ، ویل، اس پر لکھے سمرا مجملہ، مجملہ کا معنی مختصر، ویل زجر بھی ہے، تخویف اخروی بھی ہے، بہت بڑی ہلاکت ہے۔ لکل ہمزہ، وصف نمبر 1، ہر اس بندے کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا ہو، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے والا۔ لومازا، فلاں میں یہ غلطی ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ کمزوری ہے، اس کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ لومازا، منہ پر گالیاں دینے والا، لومازا، منہ پر گالیاں دینے والا، اس کے لیے بڑی ہلاکت۔ لومازا کا دوسرا معنی سنیں، لومازا چغل خور، دوسرا معنی لومازا کا چغل خور، پس پشت عیب چننے والا، چغل خور۔ الذی، نمبر 3، پہلا وصف ہومازا، منہ عیب جوئی کرنے والا، دوسرا لومازا، منہ پہ گالیاں دینے والا، تیسرا وصف الذی جمع مالا وعددہ، وہ بندہ جو جمع کرتا ہے مال، جمع کرتا ہے مال۔ سبحان اللہ۔ مولانا جمع مالن کے نیچے لکھیں سبب، صفت نمبر 1 و 2، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہونا بڑی عجیب بات ہے، یہ کیوں دوسروں کے عیب چنتا ہے، کیوں منہ پہ گالیاں دیتا ہے؟ اس لیے کہ مال جو اس کے پاس بہت ہے۔ ہاں، جمع مالن، یہ سبب ہے، پہلی صفت دوسری صفت کے لیے سبب ہے۔ مال جمع کرتا ہے حرص کی وجہ سے، اور پھر گالیاں لوگوں کو نکالتا ہے، عیب لوگوں کے چنتا ہے۔ غریب کو اپنی پڑی ہوتی ہے، وہ بیچارہ محنت مزدوری کرے یا دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرے، اس کو تو محنت مزدوری سے فرصت نہیں ہے۔ وعددہ، اور نمبر 4 گنتا رہتا ہے اس مال کو خوشی کی وجہ سے، یہ دیکھو اتنے پیسے ہو گئے، کڑکڑ کڑکڑ نوٹ گن رہا ہے یہاں سب۔ وہ نمبر 5 وصف، گمان کرتا ہے ان مالہ اخلدا، یقیناً اس کا مال ساری زندگی اس کے پاس رہے گا۔ ایک معنی، دوسرا معنی سنیں، یہاں سب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے یقیناً اس کا مال اخلدا، اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، مجھے مال ہمیشہ زندہ رکھے گا۔ آپ نے آج تک دنیا میں کوئی بندہ دیکھا ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں مال کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہوں گا؟ سامنے جملہ لکھیں،
میں سنا دیتا ہوں آپ کو، بس خالی میرے خیال سنا دینا کافی ہے۔ مولانا لکھیں یہ سبوں کا جملہ، حسبان دو قسم، نمبر 1 حقیقی، نمبر 2 حکمی۔ یہاں حکمی مراد ہے، یہاں حکمی مراد ہے، یعنی مال کی محبت میں ایسا غرق ہے گویا اس کو موت آنی نہیں۔ یا سبوں سے کیا مراد ہے؟ کوئی بندہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھے مال ہمیشہ زندہ رکھے گا، نہیں، مال کی ہر دنیا مال 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 پیسہ بعد ہر وقت یہی خیال ہے، گویا یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر موت آنی نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ خیال تو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مال مجھے ہمیشہ زندہ رکھے گا، مال ہمیشہ رہے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَا، تخفیف اخروی، ضرور بھی ضرور پھینکا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی میں، حطمہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، استفہام تحویلی ہولنا کی بیان کرنے کے لیے سوالی انداز، تجھے کیا معلوم سننے والے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی چیز کیا ہے؟ نار اللہ، اللہ کی آگ ہے۔ اس کے نیچے لکھے وجہ تحویل، ہولناکی کی پہلی وجہ یہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، نمبر 2 جو روشن کی ہوئی ہے، سلگائی گئی ہے اللہ کے حکم سے۔ الموقدہ کے نیچے لکھے بے امر اللہ، اللہ کے حکم سے سلگائی گئی ہے۔ التی، نمبر 3 وجہ، التی وہ آگ، تطلع علی الافئدہ جو پہنچے گی دلوں پر۔ مونا بڑی عجیب بات ہے، دنیا کی آگ دل تک نہیں پہنچتی، بندہ پہلے مر جاتا ہے۔ جہنم کی آگ پہلے دل کو جلائے گی، جسم کو بعد میں جلائے گی۔ تطلع علی الافئدہ، فرق سمجھ لیں، مہربانی کریں۔ انہا علیہم موصدۃ، یقیناً وہ آگ ان کے اوپر موصدۃ بند کی ہوئی ہوگی، فی امد ممددہ، بیچ ستونوں لمبے لمبے کے، فی امد ممددہ، لکھ لیں جملہ، لمبے لمبے ستونوں سے گھیر کر اوپر سے ان کو بند کر دیا جائے گا۔ کیا جملہ لکھوایا؟ لمبے لمبے ستونوں سے گھیر کر، دوسرا جملہ لکھیں امد سے مراد میخیں، امد سے مراد میخیں، یہ ان تختوں میں لگائی جائیں گی جن سے جہنم کو بند کیا جائے گا۔ اب چھوٹی سی آخری بات، انہا علیہم موصدہ، یقیناً وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، ان پر، علیہم، ہم سے کیا مراد ہے؟ منا لکھیں ہم راجع ہے، لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع، اشارہ لکھ لیں، اخلد تک، ہم ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ لکل ہمزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اتنے تک ضمیر ہم جا رہی ہے۔ آگے لکھیں اس کو معنن جمع بنایا گیا ہے، اس کو معنن